یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضور کی محبت ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان ناموس رسالت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جنہوں نے مدرسوں سے دشمنی کی ان سے کہیے آئیے ایک بار مدرسے کا معائنہ کر لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آیا اور اس نے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، اپنا فتویٰ واپس لے لو، تمہاری جان بخش دی جائے گی، عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، دنیا کی دولت ملے گی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا۔ کیا کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا ظالم ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتوے نکلتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ یہ کسی اور کے تیور نہیں، ہمارے تیور تھے۔ اشفاق اللہ خان اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے کونے کونے میں، اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے کونے کونے میں مہم چلا رہی ہے۔ انگریزوں نے جب انہیں گرفتار کیا ان کے جسم پر گرم استری لگائی اور استری لگانے کے بعد ان کے جسم کی کھال جل گئی، اور جب جسم کی کھال جلی تو نمک لا کے ان کے جسم پر جلی ہوئی کھال پر لگایا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے جسم جب جل جائے اور اس پر نمک لگایا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں بھی انگریز کرتے تھے، اب بھی وقت ہے بدل جاؤ، باز آ جاؤ، انگریزوں کی مخالفت کرنے سے، ملک آزاد کرانے سے تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی۔ ایسے عالم میں بھی اشفاق اللہ خان پکار کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کون؟ علامہ سید کفایت علی کافی۔ کون کفایت علی کافی؟ ذرا شجرے پر غور کر لیجئے، جب دنیا میں لوگ بے باک ہوتے ہیں نا تو باضابطہ ان کا پورا شجرہ تلاش کیا جاتا ہے، کوئی تو طاقت اور بیک گراؤنڈ ہے ان کے پیچھے بولنے والوں کے، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت سید کفایت علی کافی کا شجرہ تلاش کیا، آخر میں پہنچے پتہ چلا ان کا شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا۔ ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ چھپیں گے نہیں، اب یہ رکیں گے نہیں، اب یہ بدلیں گے نہیں، تیور نہیں بدلیں گے، انداز نہیں بدلے گا، لہجہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے جو مہم شروع کی ہے وہ مہم انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ انگریزوں نے انہیں غدار کہا اور غدار کہنے کے بعد اعلان کیا مراد آباد کے چوراہے پر باضابطہ پھانسی دی جائے گی۔ گرفتار کیا گیا، لے گئے مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دینے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد پوچھا گیا مولانا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا نادانو میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی کم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اہل حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، خوف نکالیے اپنے سینوں سے خوف۔ ابھی کئی سالوں میں ہمارے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں آپ جانتے ہیں زیادہ تر کام کیا ہوا ہے؟ خوف پھیلانے کا۔
کیا کام ہوا؟ خوف پھیلانے کا، اور سب کے دلوں میں خوف آ گیا۔ میں کہتا ہوں صرف اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو کہ تمہارے دل میں کسی اور کے ڈر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا داروں سے کیوں؟ انتہا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ موت، اس کے علاوہ تو کچھ اور چیز نہیں ہے۔ انتہا کیا ہے؟ موت اور ایک عاشق۔ آپ کی توجہ ہے؟ جو علماء کرام آ رہے ہیں ان کو جگہ دیجیے گا ذرا سی آنے کی، توجہ ادھر رکھیے۔ انتہا کیا ہے؟ موت۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ کیا غلاموں نے حضور کے نام پر جام شہادت نوش نہیں کیا؟ کیا غلاموں نے اپنی جان کی قربانی نہیں دی؟ کیا غلاموں نے اپنے مال کی قربانی نہیں دی؟ کیا غلاموں نے اپنے تن اور من دھن کی قربانی نہیں دی؟ کیا غلاموں نے جام شہادت نوش نہیں کیا؟ ساری قربانیاں ہر زمانے میں صحابہ نے دی ہیں، لیکن کسی بھی قیمت پر صحابہ نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہیں۔ وہ جانتے تھے یا رسول اللہ مرنا تو ہمیں ایک دن ہے ہی، مرنا تو ہمیں ایک دن ہے ہی، موت تو آنی ہے۔ اگر حضور کی محبت میں موت آ گئی تو وہ موت نہیں زندگی ہے۔ جو حضور کی محبت میں مر جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خدا نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے حضور کے ناموں سے رسالت پہ پہرا دینے کا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مردہ قوم نہ بنے۔ اللہ نے کم سے کم جتنی صلاحیت اور جتنی ہمت ہمارے سینے میں دی ہے حضور کی ناموس کے لیے اپنی زبان کھولنے کی بات تو کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کتنی جگہوں پر مجھے روکا گیا، تقریر سے پہلے میرے کانوں میں کہا گیا حضرت نماز روزے کی تقریر کیجیے گا، ناموس رسالت پہ بیان مت کیجیے گا۔ کتنے جلسوں میں کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میرے کان میں ذمہ داروں نے کہا حضرت ہمارے ہاں یہ مت کیجیے گا، آپ ناموس رسالت پہ بات۔ میں نے کہا مجھے آپ نے خبر دینی تھی، میں راستے میں آیا تھا، بازار سے آپ کے لیے چوڑی بھی خرید کے لے آتا پہنانے کے لیے۔ ممبر رسول تم نے رسول اللہ کے نام پہ بنایا اور حضور کا نام لینے سے ڈرتے ہو، تمہارے ایمان میں کمی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کسی بھی قیمت پر ہمیشہ حضور کے نام کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ ممبر رسول کہتے ہو، رسول اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے علماء کے لیے، ان علماء کے لیے آج نماز پڑھانا ایک بڑی ذمہ داری ہے، مدرسہ چلانا بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے گا خالی نماز پڑھانا امامت نہیں ہے۔ امامت اور قیادت ایک چیز کا نام ہے کہ نماز مسلح پر بھی ہو اور قوم کی قیادت بھی کی جائے، یہ معلوم ہونا چاہیے قوم کے حالات کیا ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ارے تمہارے پیر سلامت ہیں، تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، خاندان سلامت ہے، ممبر رسول پر رسول اللہ کا نام لینے سے ڈرتے ہو۔ دیکھو دسمبر کی سردی میں فیض آباد کے دھرنے میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والے نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا یا رسول اللہ انہیں مانو رکھا خیر سے ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والے نے، آپ غور کیجئے، ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والے نے کہا انہیں جانا، انہیں جانا، آواز نہیں آئی آپ کی مجھے، انہیں جانا، انہیں جانا، ہاتھ بھی نہیں اٹھے آپ کے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا،
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے جب شروعات کی تھی تو ایک زمانے تک وہ کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا۔ یہاں میرے تمام بڑے علماء بیٹھے، میں تو طالب علم و سبق سنانے کی نیت سے حاضر ہوں۔ جہاں تک میں نے سمجھا انہیں یہ اشارہ کرتے ہیں دور کے لیے اور انہیں یہ اشارہ کیا جاتا ہے قریب کے لیے۔ تو ایک زمانے تک علامہ خادم کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ لیکن جب علامہ خادم کا ان کا عشق، ان کی محبت، ان کی قربانی، ان کی فدائی مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو فیض عباس سے لے کر گنبد خضرا تک جتنے دریا، جتنی سمندر، جتنے پہاڑ تھے ہٹا دیے گئے پردے۔ جب یار کا چہرہ سامنے آیا تو علامہ خادم نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں۔ کوئی ناچنے گانے والا میری قوم کے جوانوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا، کوئی ناچنے گانے والا میری قوم کا ہیرو نہیں ہے۔ میری قوم کے ہیرو یہ جو تم واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہو، واٹس ایپ پر اسٹیٹس فلاں ہیرو ہے فلاں ہیرو ہے، یہ اسٹیٹس دیکھ کر دنیا اندازہ لگا لیتی ہے تمہارا اسٹیٹس یہی ہے۔ اس لیے اسٹیٹس ذرا غور سے لگایا کرو۔ ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں، ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی ہیں، ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہیں، ہمارے ہیرو اورنگزیب عالمگیر ہیں، ہمارے ہیرو ارطغرل غازی ہیں، ہمارے ہیرو عثمان غازی ہیں، ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہیں، ہمارے ہیرو بہادر شاہ ظفر ہیں، ہمارے ہیرو علامہ خادم حسین رضوی ہیں، ہمارے ہیرو مفتی سلمان ازہری ہیں۔ یہ ہیرو ناچنے گانے والوں کو ہیرو مت بنائیے۔ میری قوم کے جوانوں اپنا اسٹیٹس فکس کرو، تمہارا اسٹیٹس یہ ناچنے گانے والے ہیرو کب سے ہو گئے تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری تاریخ کیا تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے یہی تو کہا میری قوم کے جوانوں سے، جوانوں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور آنکھ پلٹ کر دیکھو تم کیا تھے کیا ہو گئے، تمہارا معیار کیا تھا آج تم کیا ہو گئے، تمہاری شان کیا تھی آج تم کیا ہو گئے، تمہارا کردار کیا تھا آج تم کیا ہو گئے، تمہاری عظمت رفتہ کا دور کیا تھا آج تم کیا ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے میری قوم کے جوانوں کو خطاب کر کے کہا تھا میری قوم کے جوانوں تمہارا حال یہ تھا، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جوانوں یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ۔ آج ہماری قوم کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے نہیں صاحب سیاست حرام ہے، ناجائز ہے، سیاست گناہ ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہم تو سیاست نہیں کریں گے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سیاست نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ دیکھ نہیں رہے ہو حالات؟ کاش میری قوم کے پاس سیاسی طاقت ہوتی تو مسجدیں نہ ٹوٹتی، مدرسے نہ ٹوٹتے، خانقاہیں سلامت رہتی، رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار 10 مہینے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتے۔ آج حالت یہ ہے میری قوم نے جس چیز کو ناجائز و حرام سمجھ لیا ہے، حالت یہ ہے چھوٹے سے چھوٹے الیکشن میں رات کے اندھیرے میں ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ کسی ظالم کو بیچ دیتے ہیں اور مسجد میں جا کے جمعے میں کہتے ہیں حضرت دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات عطا فرمائے۔
500 روپے میں خاندان بھر کے ووٹ بیچ لیے اور جمعے میں جا کے کہہ رہے حضرت ذرا دعا کرا دے نا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے، ظالم حکمران سے نجات دے۔ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم نے اپنا فائدہ دیکھا۔ یہ 2% کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی بھی خاندانی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے فائدہ اپنا نہیں، فائدہ ملت کا ہو، فائدہ قوم کا ہو، فائدہ آنے والی نسلوں کا ہو۔ آج میری قوم کا معیار جتنا گرتا چلا جا رہا ہے، دراصل بات یہ ہے جب تک میری قوم کے لوگ اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچیں گے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ وقت آ گیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ملت کے لیے سوچیے، قوم کے لیے سوچیے، آنے والی نسل کے لیے سوچیے۔ میں اپنے جوانوں سے خطاب کر کے کہتا ہوں جوانوں، آج تمہارا جو انداز جو تیور ہے وہ دراصل بدل گیا ہے۔ اس لیے ملک کے کونے کونے میں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی عزت نہیں، جن کی کوئی شان نہیں، جن کی کوئی پہچان نہیں، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کاش تم سچے پکے عاشق رسول بن جاتے تو ان کتوں میں اتنی جرت اور ہمت نہ تھی جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کتوں میں اتنی جرت اور ہمت نہ تھی جو مصطفیٰ کے لیے ایک غلط جملہ بول دیں۔ تمہیں معلوم نہیں صحابہ کے زمانے میں لوگ سوچتے تھے اگر ہماری زبان کھل گئی ہے تو ابھی مصطفیٰ کے غلاموں میں عمر کی تلوار بھی سلامت ہے، ایسا نہ ہو عمر آ جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں اللہ تمہیں خوب دے، سلامتی دے، عزت دے، منصب دے، علم دے، اپنے آپ کو اتنی بڑی شخصیت اور پرسنالٹی بناؤ کہ تم ہر جگہ محافظ ناموس رسالت بن کے چمکو، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان اگر کوئی ہے تو تحفظ ناموس رسالت۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت کیا بات ہے آج ملک کے کونے کونے میں صرف بات ہماری ہے، پرنٹ میڈیا پر ذکر ہمارا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ذکر ہمارا ہے، سوشل میڈیا پر ذکر ہمارا ہے، چینل پر دیکھ لیجئے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ذکر ہمارا ہے، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، کبھی نکاح، کبھی طلاق، کبھی خلا۔ ملک کے کونے کونے میں بات ہماری ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ مت، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبراؤ مت، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ زندہ و تابندہ ہو جاؤ اور گھبرائیے مت، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں گھبرائیے نہیں، بس ایک کام کیجئے، گھبرائیے نہیں، ایک کام کیجئے، حضور کی عزت پر بھونکنے والے ان کتوں کو پکڑ کے لے جائیے کسی اچھی جگہ اور لے جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائیے۔ کیا کرائیں گے؟ ڈی این اے کرائیے، ان کا ڈی این اے پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ان بھونکنے والے کتوں کا ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ اور جو آج میرے نبی کے لیے بھونک رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے اور اللہ کی شان دیکھیے۔ ان بھونکنے والوں کو تھوڑے دن پہلے بھونکنے سے پہلے ہم کو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرامی ہے یا حلالی، ہم تو انہیں پہچانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں بھونک کر اپنا انٹروڈکشن خود کرا دیا۔ اے لوگو حلالی نہ سمجھنا میں تو حرامی، خود انہوں نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تو اصل کا اور باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ان کا باپ ہے۔ غور تو کرو، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے آپ نے دیکھا نہیں ہر زمانے میں جنہوں نے اپنی زبانوں کو دراز کیا ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا نام مٹ گیا، خاندان مٹ گئے، ذکر ان کا مٹ گیا، مگر بریلی سے آواز آئی ہے حضور کی عزت کے لیے
یہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے میری قوم کے جوانوں، آؤ سچے عاشق بنو۔ کیا بنو گے؟ کیسے؟ ابھی میں آپ سے کہوں لبیک کا نعرہ لگائیے تو اتنی زور کا لبیک کا نعرہ لگے گا گستاخوں کی نیند حرام ہو جائے گی، مگر کوئی بات نہیں، توجہ دیں، مگر بات یہ ہے ذرا غور سے سنیے، آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگایا، اس کا مطلب کبھی سمجھا؟ کبھی اس کا مطلب سمجھا آپ نے؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم کہاں حاضر ہو؟ مسجد میں تو نہیں، کہاں حاضر ہو آپ؟ کہاں حاضر ہو؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں کہاں؟ تم چوراہے پر حاضر ہو، چائے کی دکان پر حاضر ہو، پان کی دکان پر حاضر ہو، کھیل کے میدان میں حاضر ہو، عیاشیوں کی دہلیز پر حاضر ہو، شراب کے ٹھیکے پر حاضر ہو، تمہیں جہاں حاضر ہونا چاہیے وہاں حاضر نہیں ہو، مسجد میں حاضر نہیں ہو، تم کہتے ہو یا رسول اللہ نام محمد پہ گردن کٹا دیں گے۔ ارے جس قوم کے جوان نام محمد پہ گردن مسجد میں نماز میں جھکا نہ سکیں وہ گردن کٹا کیسے سکتے؟ جس قوم کے جوان تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں، جوان قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ہر قوم کے جوان اس قوم کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی جوانی کو عیاشی کی دہلیز میں پہنچا کر قوم مسلم کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں جب فلسطین کی سرزمین پر بم باری کی جا رہی تھی، لوگ فلسطین میں بم گرا رہے تھے، میری قوم کے جوان رمضان کے مہینے میں نماز تراویح کے وقت میں روڈوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، چکن اور مٹن کے ٹھیلوں پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے تھے۔ وہ جوان اس وقت میں فلسطین کے زبان ملوے کے ڈھیر پر نماز تراویح پڑھ رہے تھے، ٹوٹی ہوئی بلڈنگوں پر نماز تراویح پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور پوری دنیا سے کہہ رہے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ تمہیں قوم مسلم کے جوانوں، تمہیں جوان دیکھنا ہے، فلسطین کے جوان دیکھو جن کی نگاہوں کے سامنے جوان بھائی شہید کر دیا گیا، آنکھ میں آنسو نہیں ہے، پکار کے کہتے ہیں جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حوصلہ پیدا کرو اپنے سینے کے اندر، اپنے سینے کے اندر حوصلہ پیدا کرو، تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے۔ میری قوم کے جوان آج 17 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے، پھر کہتے ہو ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، ہرگز نہیں۔ جو بے نمازی ہو وہ کبھی محافظ ناموس رسالت نہیں ہو سکتا، جو اسلام پر عمل کرنے والا نہ ہو، جو اپنی قوم کے اپنے علماء کا باغی ہو وہ کبھی محافظ ناموس رسالت نہیں ہو سکتا، جو مدرسوں کا مخالف ہو وہ کبھی محافظ ناموس رسالت نہیں ہو سکتا، جو والدین کا نافرمان ہو وہ کبھی محافظ ناموس رسالت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا اگر حضور کی محبت کی عشق جلائی ہے ہمارے سینوں میں تو اس منبر پر بیٹھنے والے ان علماء نے جلائی ہے۔ قدر کیجئے اپنے علاقے کے علماء کی اور کوشش کیجئے کہ ہم بے عمل نہیں عمل بنے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں، اور اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے تو میں بات ختم کر دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یاد رکھیے گا بے عمل رہیں گے تو زبان سے نعرہ تو لگائیں گے لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا۔ باعمل بنیے، باعمل۔ کیسے تھے ہمارے جوان؟ آج 17 سال کے جوان دیکھ لو شراب کے ٹھیکے پہ ملیں گے، رات کے 3 بجے کسی غیر محرم لڑکی سے فون پر بات کرتے ملیں گے۔ زنا ہے یہ زنا،
سگائی ہو جانے کے بعد وہ لڑکی کوئی بیوی نہیں ہوتی. سگائی اور منگنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر. یہ کہاں سے نکالا تم نے اپنے عیاشی کرنے کے لیے دروازے کھول دیے؟ ہرگز نہیں. نکاح سے پہلے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ملنے کی، نہ ملاقات کی، نہ ہوٹل پہ جانے کی، نہ فون پہ بات کرنے کی. یہ اپنی منمانی مت کیجیے اسلام کے اندر. میری قوم کے 17 سال کے جوان آج ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے رات کے اندھیرے میں عیاشی کرنے کے لیے، ورنہ ہمارے ہیرو ایسے تھے. سندھ و ہند پر اسلام کی پنچو ہے باضابطہ جھنڈا لہرانے والا تمہیں دیکھنا ہے محمد بن قاسم. تو 17 سال کی بھری جوانی میں سندھ و ہند پر اسلام کا جھنڈا لہرا کے گیا. کہاں ہے میری قوم کے جوان جو شرابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں. 1500 سال کا زمانہ مکمل ہونے والا. ہر زمانے میں دنیا نے کوشش کی کہ ہمارے نام کو مٹا دیا جائے. بدر کی سرزمین پر آپ کو معلوم ہے ناچنے گانے والی عورتیں لے کر آیا ابو جہل. کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں 313 کو مٹا دیا جائے گا، پھر جشن کا ماحول ہوگا. شراب کے مٹکے آئے مگر دنیا نے دیکھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تھوڑی دیر میں جو مٹانے آئے تھے نام مٹ گیا. مصطفیٰ کا نام اور مصطفیٰ کا مشن آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے. ہر زمانے میں کوشش کی گئی. جب دنیا ہمیں مٹا نہ سکی تو اب طریقہ دوسرا اختیار کیا گیا. ذرا غور سے سنیے گا. دوسرا طریقہ وہ کیا تھا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے میری قوم کے جوانوں کو انٹرنیٹ دیا گیا ان کے ہاتھوں میں. 1 مہینے میں 1 GB ڈیٹا تاکہ ذرا کھل کے عیاشی کر سکیں. اور جتنی گندی ویب سائٹس تھیں وہ ہمارے لیے کھول دی گئی تاکہ قوم مسلم کے جوان شراب و شباب میں ڈوب کر اپنی دنیا بھی تباہ کرنے، آخرت بھی تباہ کرنے. اور اس کے بعد تھوڑے سے زمانے پہلے 1 GB ڈیٹا ہمیں ملتا تھا. ہمارے لیے 1 مہینے کے لیے کافی ہوتا تھا. مگر پھر اور تیزی سے ہمیں ڈھکیلنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے آج حالت یہ ہو گئی 2 GB 3 GB ڈیٹا ہمارے جوانوں کو روزانہ دیا جاتا ہے. اور کتنے جوان ایسے ہیں سوتے ہی تب ہے جب وہ ڈیٹا ان کا مکمل ختم ہو جاتا ہے. کہاں ڈوبے ہو جوانوں؟ کہاں ڈوبے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کہاں جا رہے ہو. شراب و شباب کے نشے میں ڈوبے ہو. خدا نے تمہیں شراب و شباب کے نشے میں ڈوبنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یار خدا کے بندو، اللہ نے تمہاری نظر میں جو نور دیا ہے وہ گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے، کعبے کا خلاف دیکھنے کے لیے دیا ہے. ایک عاشق نے کہا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یار خدا کے بندو مجھے بتاؤ، میری قوم کے جوانوں، میں جو کہنے لگا ہوں بتاؤ. تم کہہ رہے ہو تمہیں مدینہ دیکھنا ہے، دعا کر رہے ہو دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ. میں آنکھوں سے دیکھوں بہارا مدینہ، نظارہ مدینہ. دنیا بھر کی باتیں تم دعا کرتے ہو، مجھے بتاؤ کون سی آنکھوں سے مدینہ دیکھو؟ کون سی آنکھوں سے؟ کون سی آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے؟ وہی آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے جس سے تم نے موبائل میں زنا کے مناظر دیکھے؟ نہیں میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہیں یہ آنکھوں کا نور زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں دیا. بچاؤ اپنے ایمان کو، بچاؤ اپنی فکر کو، بچاؤ اپنی جوانی کو. دنیا تمہیں شراب و شباب میں ڈبو دینا چاہتی ہے. دستار بندی کے لیے امام بھی آگئے. ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں. جوانوں ایک آخری بات، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ نے کئی بار سنا، ایک بار اور سنیے. امام اہل سنت فرماتے ہیں روم کی سرزمین پر قوم مسلم کے 3 جوان ہیں. عیسائیوں نے انہیں گرفتار کیا اور عیسائی گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے. اور بادشاہ نے کہا، مسلمان نوجوانوں سے کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان جائے گی. جوانوں نے اپنے انداز میں کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. بہت کوشش کی جوانوں کو برگلانے کی. انہوں نے کہا جان تو جا سکتی ہے مگر ہمارے دل سے اسلام کی محبت نہ نکلے گی. اس نے حکم کیا زیتون کا تیل لایا جائے، بڑی کڑھائی لائی جائے، زیتون کا تیل گرم کیا جائے اور ان جوانوں کو ایک ایک کر کے زیتون کے تیل میں ڈال دیا جائے. زیتون کا تیل لایا گیا، گرم کیا گیا، بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا. مگر چھوٹے بھائیوں کے چہرے پر ذرے کے برابر کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے جام شہادت نوش کیا. دوسرے بھائی کو زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، اس نے بھی جام شہادت نوش کیا. جب باری آئی ہے تیسرے بھائی کی، بالکل جوان 18-20 سال کا خوبصورت نوجوان، ایک وزیر نے کہا اسے زندہ چھوڑ دیجئے، ابھی نوجوان مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہے، میں لے جاؤں گا گھر میں بند کر دوں گا، تھوڑے دن میں اس کو عیسائی بنا لوں گا. گرفتار کیا گیا، لے جا کے حجرے میں
ڈال دیا گیا اور اس ظالم نے آ کے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اب تو 16 سنگار کر کے تیار ہو جا، جوان میں نے حجرے میں بند کر دیا ہے، اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے ایمان کو شراب و شماب کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لڑکی کو کہا جا جا کے تیار ہو جا اور اس جوان کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا وہ جوان لڑکی تیار ہو کے آئی، پوری رات بیٹھی رہی، مگر مجھے فخر ہے کہ میری قوم کے جوان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف بھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، امام اہل سنت فرماتے ہیں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی، 40 راتیں گزر گئی، وہ لڑکی آتی ہے تیار ہو کے چلی جاتی ہے، آتی ہے رات بھر رہتی ہے، کوشش میں رہتی ہے میری طرف دیکھ لے، ایک نظر میرے حسن پہ ڈال دے تاکہ میرے حسن سے متاثر ہو جائے، کوشش کرتی ہے، مگر 40 دن 40 راتیں گزری ہے، ایک نظر بھی وہ جوان نے اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ جب 40 راتیں گزری ہے وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی اور اس جوان کے پاس آ کے کہتی ہے اے جوان یہ تو بتا ایسا کون سا حسن تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو نے آج تک میری طرف ایک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، جس کی نگاہوں میں یار کے طلبے کا جلوہ ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے۔ جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے وہ کہتی ہے میں تیرے کردار سے متاثر ہو گئی ہوں، دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان بن۔ میری قوم کے جوانوں یہ ہمارا کردار تھا، یہ ہمارا انداز تھا، یہ ہمارے تیور تھے، یہ ہمارا ایمان تھا، یہ ہمارا عشق رسول تھا۔ آؤ آج کی اس عظیم الشان دستار بندی کے موقع پر عہد وفا کرو۔ یا رسول اللہ ہماری نظر ہوگی تو آپ کے جلووں پر، یا رسول اللہ ہم جئیں گے تو آپ کی محبت میں اور ہم دنیا سے جائیں گے تو آپ کی محبت میں۔ حضور کی محبت کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے حضور کے زمانے سے لے کر صحابہ اور صحابہ سے لے کے تابعین اور تابعین سے لے کے تبع تابعین اور موجودہ دور تک ہماری پوری تاریخ میں کہیں کوئی ایک بزدل نہ ملے گا، ایک بھی بزدل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی، کیسے؟ ایک بہادر مرد کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ صدام حسین کو جس زمانے میں پھانسی دی گئی، سردی کا موسم تھا، سردی کی وجہ سے تھوڑا سا جسم کانپ رہا تھا۔ پوچھا گیا آخری خواہش کوئی ہے؟ مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا مجھے لا کے میرا کوٹ پہنائیے۔ خیال آیا دنیا سے جا رہا بندہ مگر مزاج سے نوابی نہ گئی، مرنے سے پہلے بھی کوٹ چاہیے ان کو۔ کہا میں کوٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ سردی کا موسم ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، تو اسی عالم میں مجھے پھانسی دو گے، دنیا یہ سمجھے گی غلام مصطفیٰ پھانسی کے پھندے کے ڈر سے کانپ رہا ہے، اس لیے کوٹ پہنا دو تاکہ سردی ختم ہو جائے، تاکہ دنیا دیکھ لے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دنیا نے دیکھا جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے، خبر میں گئے مصطفیٰ کے غلام۔ زمانے نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور یہی غلام قیامت کے میدان میں حال یہ ہوگا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی۔ آپ کو معلوم ہے ہماری پوری تاریخ میں کوئی بزدل نہیں۔ ٹیپو سلطان کون؟ ٹیپو سلطان۔ آپ مجھے کہیں گے مجھے کسی بھی بزدل کی کوئی بھی ایک تاریخ اور ایک واقعہ یاد نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے ایک بھی کسی بزدل کا کوئی واقعہ یاد نہیں،
میں نے چھانٹ چھانٹ کے اپنی زندگی میں بہادروں کی کہانی پڑھی تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، تاکہ ہمیں ہمت ملے، تاکہ ہمیں جرأت ملے، تاکہ ہم اپنی قوم کے جوانوں کو جن کے سینوں میں دنیا کی باطل طاقتوں کا خوف موجود ہے انہیں یہ احساس دلا سکیں زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جائے۔ اپنے سینوں سے خوف نکالیے۔ آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان جب ملک کی آزادی کا وقت آیا کچھ لوگوں نے مخبری کر دیا، گھسا دیا محل میں ٹیپو سلطان کے، اور وہی لوگ آئے ٹیپو سلطان کے پاس، کہا جناب حالات یہ ہیں، انگریز محل میں داخل ہو گئے ہیں، اب جان بچانے کی ہمیں ایک ہی تدبیر سمجھ میں آتی ہے آپ کی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا پہ کام کیجئے اپنی عظمتوں والی تلوار جس کی مثالیں دی جاتی ہیں لے جا کے انگریزوں کے قدموں میں رکھ دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی جان بخش دی جائے۔ جلال میں آ گئے ٹیپو سلطان اور کہا اللہ کی عزت کی قسم مجھے کبھی میری ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہے، بغیر وضو کے میری ماں نے کبھی دودھ نہ پلایا ہے، میں بزدلوں کا نہیں بہادروں کا بیٹا ہوں۔ اور اسی وقت میں ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہا جو پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جان دے دوں گا مگر کسی بھی قیمت پہ ان کے سامنے سر نہ جھکاؤں گا۔ چونکہ ٹیپو اللہ کو ایک مانتا ہے، میرا سر جھکے گا تو صرف پروردگار کے سامنے جھکے گا۔ رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر رنگون کی جیل میں ان کے سامنے پہنچائے گئے اور انگریزوں نے آ کے کہا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ایسے عالم نے بھی کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے۔ میری قوم کے جوانوں آج ہمارے یہاں مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، کئی بار علماء کرام ہم لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، علماء کرام ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت تھوڑا سا اس پر بھی بولیے گا کہ جوان جو میں جلدی آئیں تاکہ تقریر سنیں، جوان جلدی نہیں آتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں 1:30 بجے خطبہ ہوگا تو وہ گھڑی لگا کے 1:30 بجے ہی آتے ہیں، تقریر نہیں سنتے ہماری۔ میں نے کہا حضرت دراصل غلطی آپ کی ہے، آپ تقریر ان کو مردوں والی سناتے ہی نہیں ہیں۔ 50 سال کا زمانہ گزر گیا فضیلتیں اور کرامتیں سناتے ہوئے، کب تک فضیلتیں اور کرامتیں سنائیں گے؟ تیاری کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بہترین جلسہ قوم مسلم میں اگر کبھی ہو سکتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز میں مسجد میں ہو سکتا ہے، جہاں کوئی پوسٹر نہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، پوری قوم آتی ہے، امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو کوئی بھی ہو، بغیر فرق سب مسجد کی سب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ مگر افسوس میری قوم کے جوان موجودہ دور میں فضیلتیں کرامتیں سنتے سنتے عاجز آ گئے ہیں۔ اب میری قوم کے جوان چاہتے ہیں بات لیڈرشپ کی ہو، بات ناموس رسالت کی ہو، بات قیادت کی ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں مسجد کی پہلی صف اذان سے پہلے بھر جائے اور وہ بھی بوڑھوں سے نہیں جوانوں سے۔ تو بس ایک کام کیجئے، ایک جمعہ پہلے اعلان کر دیجئے میری قوم کے جوانوں اگلے جمعے کو اسی مسجد میں خطاب صلاح الدین ایوبی پر ہوگا، مسجد کی ایک صف بھی خالی نہیں رہے گی۔ ایک جمعہ پہلے اعلان کیجئے اگلے جمعے کو خطاب ٹیپو سلطان پر ہوگا، ایک صف بھی خالی نہیں بچے گی۔ میری قوم کے جوان آج کام کی بات سننا چاہتے ہیں، کام کی بات، کام کی بات۔ اور میں کہتا ہوں جوانوں تم کام کی بات سننا بھی چاہتے ہو تو کام کی بات کرنے کی بھی عادت ڈالو، لایانی باتوں سے پرہیز کرو۔ حیرت کی بات یہ ہے آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت افسوس۔ قوم مسلم میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے جوان اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی ہمت کو، آپ کی محبت کو۔ آپ نے جس طرح اس ادارے کا میرے کہنے سے دل کھول کر آ کے ہر بندے نے تعاون کیا، اللہ کرے تمہیں مالا مال کر دے، تمہیں اتنا خزانہ دے، اتنا خزانہ دے، اتنا خزانہ دے کہ تمہیں خود علم نہ ہو مگر وہ خزانہ دین کی ترقی کے لیے ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے ہو۔ اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے میری قوم کے جوانوں۔ مگر یاد رکھو آج حیرت کی بات یہ ہے پورے ملک میں ہم نے دیکھا ہماری قوم میں کمیٹیاں بہت ساری ہیں، ہر شہر میں جلسے کی کمیٹی، جلوس کی کمیٹی، عرس کی کمیٹی،
قوالی کی کمیٹی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کمیٹی وہ کمیٹی، کم سے کم 10 15 20 کمیٹی الگ الگ نام سے۔ میری قوم کے جوانوں، ایجوکیشن کمیٹی کب بناؤ گے؟ ایجوکیشن کمیٹی کب بنے گی؟ کب ایجوکیشن کمیٹی بنے گی؟ پوری زندگی چادر شریف، اگربتی شریف، موم بتی شریف میں گزارو گے تو ایجوکیشن پہ کام کب کرو گے؟ اگر ایجوکیشن کے بارے میں سوچو گے نہیں تو دوبارہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کرناٹکا کی سرزمین پر کرناٹکا میں سیاست کا ناٹک ہو اور ہماری بہن مسکان کو حجاب کے نام پر کالج سے باہر بٹھا دیا جائے۔ نہیں میری قوم کے جوانوں، آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ، کل صبح جب سو کر اٹھو گے تو پہلا کام تمہاری زندگی میں ہوگا، علاقے میں ایک ایجوکیشن کمیٹی بنے گی جس کی نگرانی میں میری قوم کی بچیوں کے لیے ایک کالج بنایا جائے تاکہ میری بچیاں پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ سوچے ہی نہیں آپ نے کبھی بھی، غور ہی نہیں کیا میری قوم نے۔ جب ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر نکالا تب بڑے بڑے لوگ شرمندہ ہو گئے، ہم نے اپنا کالج کیوں نہ بنایا؟ کالج کیوں نہ بنایا؟ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ؟ نہ دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، نہ پیسوں کی کمی، نہ زمین کی کمی، نہ جائیداد کی کمی، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے مالداری دیکھی ہے آپ کی شادیوں میں، مالداری دیکھی ہم نے آپ کی شادیوں میں، شادیوں میں 10-10 لاکھ کا جہیز دیا جا رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، کوئی ذرے کے برابر خیال نہیں۔ تم کہتے ہو نہیں صاحب ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم دیں گے، ہم غریبوں کا خیال کیوں کریں؟ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم خیال نہ کرو۔ مجھے یاد آتا ہے مدینہ شریف کی مبارک سرزمین پر ایک شخص نے حضور سے آ کے کہا میرا ایک لوتا بیٹا ہے، صبح سے گم گیا، ملتا نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنے قریب بٹھا لیا، مل جائے گا۔ کسی نے آ کے خبر دی یتیموں کے چبوترے پہ تیرا بچہ کھیل رہا ہے، دوڑنے لگا۔ اللہ کے محبوب نے پکڑ لیا، جانے نہ دیا۔ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا صبح سے ملتا نہیں تھا، اکلوتا بیٹا ہے، اب خبر مل گئی ہے یتیموں کے محلے میں کھیلتا ہے، جانے نہیں دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جانے والے یہ تو سوچ وہ یتیموں کے محلے میں کھیل رہا ہے، ان کے باپ نہیں ہے، تو دوڑتے جائے گا اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گا تو یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا، کاش کہ ہمارا باپ زندہ ہوتا۔ شادیاں سستی کرو تاکہ زنا مہنگا ہو جائے، شادیاں سستی کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ تم نے شادیاں اتنی مہنگی کر دی، زنا اتنا عام ہو گیا۔ دیکھ لو آج ہمارے جوان زنا کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے کردار کو، بدلو اپنی فکر کو۔ تم چاہتے ہو کہ سماج میں تبدیلی آئے، ایک شادی کا پیسہ اگر ایمانداری سے بچا کر 1 سال اور قوالی کے پیسے بچا کر میری قوم چاہے تو حضرت خاتون جنت کے نام سے ہر علاقے میں ایک کالج بن سکتا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر علاقے میں۔ معلوم ہے آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن آپ سے، یہ مت سوچئے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میری بیٹی نہیں ہے، پوچھا جائے گا خدا نے تمہیں مال دیا تھا تم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ اپنے مال کا صحیح استعمال کریں۔ میری قوم کے جوانوں ایجوکیشن کمیٹی بناؤ، جلدی بناؤ، راتوں رات بناؤ، ایک دن بھی انتظار نہ کرو، چونکہ وقت اور حالات اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ میری قوم کی بیٹیوں کو پردے کے ساتھ دین کی اور پردے کے ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے۔ پردے کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری تو الحمدللہ ہماری اس ادارے کے تمام علماء نے اور اس کمیٹی نے اٹھا لیا ہے، عزم مصمم کر لیا ہے۔ دین کی تعلیم تو یہ دیں گے لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ کوشش کیجئے مل کر ایک کالج بنانے کا عزم مصمم کیجئے۔ مجھے یقین ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونا یہ آپ کا کام ہے، کامیابی دینا یہ اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس لیے
مجتہد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں، آنے والی نسل کے لیے کوشش کریں کہ ہمیں ایجوکیشن کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں سہون کوئی لفظ شوئی ہو تمام علماء کو تمام لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔